سے پہلے ہم مختصر سوالات کے جوابات کریں گے اور جو مشقی سوالات ہیں وہ 4 ممکنہ کثیر الانتخابی. تو اس حصے میں ہم کثیر الانتخابی سب سے پہلے کرتے ہیں. پہلا کثیر الانتخابی ہے معاشی ترقی سے مراد ہے قومی آمدنی میں اضافہ، زرعی آمدنی میں اضافہ، روزگار میں اضافہ، اشیاء و خدمات میں اضافہ. تو اس کا جواب ہے قومی آمدنی میں اضافہ. حکومت پاکستان نے ایک مالیاتی ادارہ پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کیا. 1942، 1948، 1952، 1956. تو اس کا جواب ہے 1952. 1952 میں. پاکستانی معیشت ہے ترقی یافتہ، ترقی پذیر، انتہائی ترقی یافتہ، انتہائی غریب. تو اس کا جواب ہے ترقی پذیر، یعنی جو ترقی کر رہی ہوتی ہے، ترقی کر رہی ہوتی ہے. پاکستان میں 5 سالہ منصوبہ بندی کا آغاز ہوا. 1950، 1955، 1958، 1960. یہ چوتھا ہے. چوتھے کا جواب ہے 1955. بے جواب ہے 1955. ساتھ کاپی پینسل رکھیں کوئی بک، اس پہ نشان لگاتے ہیں یا لکھتے ہیں. پہلی خشک گودی 1973 میں تعمیر کی گئی. کراچی، لاہور، سیالکوٹ، پشاور. نمبر 5 پہ جواب آتا ہے لاہور. دوسرا جواب درست ہے. پاکستان کھانے کا تیل امریکہ اور سری لنکا کے علاوہ درآمد کرتا ہے. ایران، سعودی عرب، ہانگ کانگ، ملائیشیا. اس کا لاسٹ جواب ہے ملائیشیا. نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس. پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. غازی بروتھا پروجیکٹ. پن بجلی آپ کو بتاتے جائیں کہ جو پانی سے پیدا ہونے والی بجلی ہوتی ہے اسے پن بجلی کہتے ہیں یا پن بجلی. غازی بروتھا پروجیکٹ، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم اور لاسٹ پہ ہے وارسک ڈیم. تو سب سے اس کا جو اہم جواب ہے تربیلا ڈیم. درست جواب تربیلا ڈیم. نمبر 8 پہ ہے عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے مابین سنتاس معاہدہ طے پایا گیا. 1950، 1958، 1960، 1962. تو اس کا جواب ہے 1960. جیم والا جواب درست ہے. پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے تجارت، صنعت، زراعت، خدمات. یہ نامہ ہے اور نامے کا جواب ہے زراعت. نمبر 9 زراعت جواب ہے. معیشت کا سب سے بڑا حصہ زراعت ہے. 1958 میں کس نے پاکستان کا اقتدار سنبھالا؟ جنرل سکندر مرزا، جنرل محمد ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق. نمبر 10 کا جواب ہے جنرل محمد ایوب خان. جنرل محمد ایوب خان. نیچے آگئے سوال و جواب. تو سب سے پہلا سوال ہے کہ پروفیسر آرتھر لیوس کی معاشی ترقی کی تعریف کریں. تو آپ نے جواب میں لکھنا ہے معاشی ترقی ہوتی ہے کہ ملک کتنا معاشی طور پہ ترقی کر رہا ہے، کتنا پیسہ روپیہ کما رہا ہے. تو سب سے پہلے لکھنا ہے کہ پروفیسر آرتھر لیوس ایک بہت بڑے معاشی دان ہے یا معیشت دان ہے. ان کے مطابق معاشی ترقی کی تعریف یہ ہے کہ اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے. معاشی ترقی کے نتیجہ میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے معیشت میں بنیادی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں. مختصراً کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو کم ترقی یافتہ ملک ہیں وہ اگر تھوڑی ترقی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی معیشت ترقی کر رہی ہے. پاکستان میں مدنی وسائل کی ترقی کے لیے 1975 میں کس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا؟ اس کا جواب ہے
پاکستان میں مدنی وسائل کی ترقی کے لیے 1975 میں مدنی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا جواب چھوٹا سا بھی بندہ دے سکتا ہے کہ مدنی ترقیاتی کارپوریشن، لیکن یہ جواب غلط ہو سکتا ہے یا اس کے نمبر کم دیں گے۔ جواب تو چلو ٹھیک ہے، نمبر کم ملیں گے، پورا جواب دینا انتہائی ضروری ہے۔ چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے؟ تیسرا سوال ہے چھوٹی صنعت۔ چھوٹی صنعت سے مراد وہ صنعت ہے جو مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صنعتیں، صنعت کا مطلب ہے کہ صنعتی چیزیں، کوئی چیزیں بنانا جہاں مزدور رکھ کر کوئی عام طور پر چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ مثلاً صابن بنایا جاتا ہے، 8-10 بندے لگ جاتے ہیں، کوئی تھوڑا سا سامان وغیرہ رکھ کے اور اس صابن تیار کرتا ہے، اس طرح کا کام، چھوٹا سا کام، اسے چھوٹی صنعت کہتے ہیں۔ پاکستان میں زرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے 3 تجاویز دیں۔ پاکستان کا زیادہ تر ملک زراعت پر مشتمل ہے اور پاکستان زیادہ تر زرعی ملک ہے اور اس کے بیشتر حصے پر زراعت کا کاروبار ہے یا زراعت کا پیشہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو بہت سے زرعی مسائل ہیں، تاہم 3 کا ذکر ہم یوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات لکھ دیں کہ کسانوں کو اچھا بیج مہیا نہیں ہوتا۔ دوسری بات لکھ دیں کہ ٹیوب ویل وغیرہ چلانے کے لیے بہتر سے بہتر ٹیوب ویل اور ان کا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ یا آئل ان کو سستا نہیں ملتا۔ اگر آئل ملتا ہے اور جو بجلی پہ چلتے ہیں ان کو بجلی کے بل میں کوئی رعایت نہیں کی جاتی، ایک اچھی کھادیں، اچھے بیج نہیں ملتے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سب سے مین مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اچھے زرعی آلات نہیں ہیں۔ آج کل غیر ملکوں میں اتنی اچھے زرعی آلات ہیں کہ ایک کرسی سی بنی ہوئی ہے، یا کچھ دنوں پہلے آئی ہے کہ آدمی اس پہ بیٹھ کے گندم کاٹ لیتا ہے اور اس کا پٹرول کا خرچہ یقین مانے 200 کا پٹرول لگتا ہے اور پوری وہ 8 کنال جگہ سے گندم کاٹ سکتا ہے۔ یہ بہت سے مسائل، آپ 2-3 کا ذکر کرنا ہے، آپ 3-4 لکھ دینا۔ برآمدات اور درآمدات سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور بڑی کلاس کے بچوں کو اور اکثر یہ اساتذہ کو بھی بھول جاتا ہے کہ برآمدات کسے کہتے ہیں اور درآمدات کسے کہتے ہیں۔ آج میں اس کو آپ سے ایک انتہائی آسان کلیہ بتاتا ہوں، اس سے آپ اس کا جواب کبھی نہیں بھولیں گے۔ برآمدات سے مراد اپنے ملک سے دوسرے ممالک کو اشیاء فروخت کرنا، اور درآمدات کا مطلب ہے کہ دوسرے ممالک سے اشیاء، سامان، تجارت وغیرہ، کسی ملک کی تجارت وغیرہ کرنا۔ کسی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی برآمدات کے زیادہ ہونے پر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ برآمدات وہ چیز ہے جو ملک سے دوسرے ممالک کو اشیاء فروخت کرنا، یعنی برآمد کر دینا، دے دینا۔ اور درآمد کہتے ہیں نا، آقا کی آمد یا در پر آمد، آقا کی در پہ آمد۔ در پہ آمد دوسرے ملک سے لینا، برآمد انہیں دینا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے، جپسم پر نوٹ لکھیں۔ جپسم کیا ہے؟ جپسم کے بارے میں ایک نوٹ لکھنا ہے۔ پاکستان میں جپسم کے وسیع ذخائر ہے جس کا اندازہ 350 ملین ٹن ہے۔ جپسم فاسفیٹ کھاد بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، صنعت میں استعمال ہوتی ہے، سیمنٹ میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ساتھ ساتھ اس طرح لکھے کہ جپسم سیمنٹ میں استعمال ہوتی ہے، جپسم کھادوں میں استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد سلفیورک ایسڈ اور رنگ اور روغنی چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ داؤد خیل، قیدآباد، روڑی، کوہاٹ، ڈیرہ غازی خان، لورا لایوسبی وغیرہ سے مل جاتی ہے۔ جپسم پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے 5 ایسے شہروں کے نام لکھیں جہاں خشک گودیاں قائم ہیں۔ یہ سوال نمبر ہے 7۔ تو آپ نے لکھ دینا ہے کہ ملتان، پشاور، لاہور، حیدرآباد اور سمڈیال میں خشک گودیاں
قائم ہے۔ پاکستان کھیلوں کا سامان کن ممالک کو برآمد کرتا ہے؟ برآمد کرتا ہے مطلب ان کو بیچتا ہے، ان کو دیتا ہے۔ تو یہ لکھنا ہے کہ پاکستان یوں تو بہت سے ممالک کو اب کھیلوں کا سامان مہیا کرتا ہے، تاہم چند امپورٹنٹ ممالک ہالینڈ، بیلجیم، فرانس، اٹلی، برطانیہ، جرمنی، امریکہ وغیرہ کو پاکستان میں کا کھیلوں کا سامان بیچا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، پاکستان کے زرعی شعبہ جات کو درپیش 4 اہم مسائل لکھیں۔ یہ اوپر بھی سوال گزر چکا ہے کہ زرعی مسائل کو حل کرنے کی 3 تجاویز دیں۔ تو 4 اہم مسائل کیا کیا ہیں؟ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اچھی کھاد نہیں ہے۔ نمبر 2، کسانوں کو بجلی کے استعمال میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ نمبر 4، پاکستان میں کوئی اچھی مشینری نہیں ہے۔ نمبر 4 لکھتے ہیں کہ کوئی اگر اچھے سپرے نہیں ہیں جن سے کیڑے مکوڑے یا جڑی بوٹیاں ختم کی جا سکیں۔